اسکول سے آ کر اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے چھوٹے سے صحن میں اماں اور بشیرہ بیٹھی نظر آئیں۔ پھٹے ہوئے پردے کو دروازے کے اوپر ڈال کر اس نے ایک اچکتی نگاہ بشیرہ پر ڈالی، جو بے نیازی سے چارپائی پر چڑھ کر اماں سے راز و نیاز کیے جا رہی تھی۔ سلام بھابھی، کیسی ہو تم؟ بشیرہ نے لٹ مارتے ہوئے انداز میں سلام کیا، جس میں نہ تو خلوص تھا اور نہ ہی پیار، صرف یہ جتانا تھا کہ تمہیں کوئی تمیز نہیں، گھر آوی ہو، ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر سغرا اندر رسوئی میں جا گھسی۔ وہاں بھرے ہوئے گندے برتنوں کے ڈھیر پر مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ تیل کا چولہا بھی گھی، سالن اور آٹے کے ذرات سے اٹا ہوا تھا۔ چوکی کے پاس جلی ہوئی ماچس کی تیلیاں اور ٹوٹی ہوئی پیالی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ چائے کی پتی اور نمک کے ڈبوں کے ڈھکن تک کھلے ہوئے تھے۔ رسوئی گھر کی یہ حالت دیکھ کر سغرا کا پارا آسمان کو چھونے لگا، لیکن وہ باہر بیٹھی ہوئی بشیرہ کی وجہ سے ضبط کر گئی۔ اور ویسے بھی آج وہ اس سے جھگڑا مول لے کر اپنا وقت کھوٹا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج اسے جلدی جلدی کام سمیٹ کر بازار جانا تھا، اور بشیرہ کے منہ لگنے کا مطلب تھا کہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس نے حمام کا ڈھکن اٹھا کر جھانکا اور شکر ادا کیا کہ اس میں پانی موجود تھا۔ اس نے جلدی جلدی گندے برتن دھوئے اور باقی سامان کو بھی ترتیب سے ٹھکانے لگانے لگی۔ سغرا کی بے مروتی کا بشیرہ پر بھی اثرخواہ اثر ہو چکا تھا۔ اب وہ زور و شور سے اماں کے ساتھ سغرا کی شان میں قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہاں، تجھے کتنا کہا تھا کہ نصیر کی یہاں شادی نہ کر، پر تو نے میری ایک نہ مانی۔ اس منحوس پچھل پیری کو بہو بنا کر لے آئی۔ آتے ہی کھا گئی میرے ویر کو، کیا جوان تھا، بالکل سلطان راہی لگتا تھا۔ اماں کو بھی اپنے اکلوتے نصیر کی یاد آئی، تو وہ بھی میلا چین زپٹہ آنکھوں پر رکھ کر یوں بیں بیں کرنے لگی، جیسے ابھی سامنے نصیر کی میت دھری ہو۔ میری ساس نے کتنا کہا تھا کہ پروین کا رشتہ لے لو، پر تجھے اور نصیر کو تو اس سغرا بی بی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب پتہ نہیں کیا جادو ٹونا کیا اس کے گھر والوں نے، تم دونوں کی تو مت ہی ماری گئی تھی۔ ہائے بس کر بشیرہ، تجھ سیانی کی بات مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میرے تو نصیب ہی جل گئے تھے۔ جس دن اس کی ڈولی لے کر آئی تھی، وہ میری نان راج کر رہی ہے اپنے گھر میں۔ ایسے بخت والی ہے کہ اگلے گھر جاتے ہی خصم اس کا باہر دبئی چلا گیا، وہاں سے بکسے بھر بھر کے بھیجتا ہے کپڑوں اور نوٹوں کے، اور یہاں یہ ڈائن آئی تو 5 سال میں بیچارہ اگلے جہان کو ہی سدھار گیا۔ ان دونوں کی آواز اس قدر بلند تھی کہ باورچی خانے میں بیٹھی سغرا کیا محلے دار بھی بآسانی یہ خبر نامہ سن رہے تھے۔ لیکن جس محلے میں یہ گھر تھا، ان گھروں کے اکثر لوگوں کو اپنی ہی داستانیں تھیں۔ نامراد اور ذلیل کمینیاں اندر بیٹھی سغرا کے ہونٹوں پر ان دونوں کے لیے بڑے اعلیٰ القابات موجود تھے، لیکن وہ ان کو بآواز بلند نشر کرنے کی بجائے صرف بڑبڑانے پر اکتفا کر رہی تھی۔ بھابھی کو کہہ ایک کپ چائے بنا دے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ہائے بے شرم، نہ ہو تو روزہ نہیں رکھا؟ اماں بھی رونے کے پروگرام سے تنگ آ کر آنکھیں پوچھتے ہوئے بیٹھی تھی۔ توبہ اماں، اتنی دور سے چل کر تیرے سے ملنے کو آنا تھا، مجھ سے تو نہ رکھا گیا روزہ، اور پھر گرمی بھی تو بہت ہے آج۔ بشیرہ اپنی کالے چادر کا پنکھا جلتے ہوئے بولی، اتنی گرمی میں چائے پی جائے گی؟ بس روزہ رکھنا تو کھانا ہی مشکل ہے۔ اندر بیٹھی سغرا نے بل کھا کر سوچا اور پھر جلدی سے ہانک لگائی، بشیرہ سے کہہ دو دودھ نہیں ہے، چل چھوڑ چائے کو، اصل میں اس کا دل ہی نہیں چائے پلانے کا۔ پھر تو گئی نہیں اپنی باجیوں کی طرف۔ اب بشیرہ اپنے اصل مطلب کی طرف آ چکی تھی، جس کی خاطر وہ اتنی دور سے چل کر گرمی میں اماں سے ملنے آئی تھی۔ بشیرہ نے اپنی آواز بھی دھیمی کر لی تاکہ مبادہ اندر بیٹھی سغرا نہ سن لے۔ بشیرہ کی ماند پڑتی ہوئی آواز نے سغروں کو بھی چکنا کر دیا کہ ضرور اب کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ وہ بھی دروازے کے ساتھ لگ کر آلو چھیننے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان باہر ہونے والی گفتگو پر تھا۔ گئی تھی ان بوڑھی ہڈیوں کو گھسیٹتی ہوئی، اور کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بشیرہ تاؤ میں آ گئی، کیوں اماں، کیا فائدہ نہ ہوا؟ اتنے سال تو نے ان لوگوں کی خدمت کی، اپنی ہڈیاں گلائیں، کوئی لحاظ نہ کیا ان لوگوں نے؟ بشیرہ کی آواز میں اب غصہ آ گیا تھا، جیسے اس کا حق کسی نے اماں کو نہ دیا ہو۔ اب انہوں نے نئی نئی فیشنی کام والیاں رکھ لی ہیں، تو کہتی ہیں جو ہمارے گھر کام کرتا ہے ہم بس اسے دیتے ہیں۔ اب پرانی کام والیوں کو دے کر ہم اپنی اس کام والی سے نہیں بگاڑ سکتے۔ ہائے ہائے، کسی نے صدقہ خیرات بھی نہ دیا اس مہینے میں۔ بشیرہ ابھی تک نا امید نہ ہوئی تھی، اب تو دروازہ تک نہیں کھولتے، وہی بار لگے فون سے تقاصا جواب دے دیتے ہیں۔ معاف کریں، تم کیا سال کے سال جان کھانے آ جاتی ہو؟ کیڑے پڑے ان کے پیسوں میں، آگ لگے ان کے عید کے جوڑوں میں۔ جس نے غریب کو نہ پوچھا اسے اللہ پوچھے۔ بشیرہ ہاتھ ملتے ہوئے کوسنے دینے لگی، ہائے اماں، میں تو بڑی امید لے کر آئی تھی کہ اماں کو 2-3 نئے جوڑے ملے ہوں گے تو اس بار میری بھی عید ہو جائے گی، پر چلو جو اللہ کو منظور تھا۔ اب اچھا میں چلتی ہوں۔ ہائے ہائے، بیٹھ تو صحیح، تو بھی مطلب کی ہی نکلی۔
نہ 2 घड़ी बैठ तुम माँ के पास। नहीं अम्मा अब चलूँगी, पहले भी बड़ा टाइम बर्बाद हो गया है मेरा। देर से गई और वो भी खाली हाथ तो मेरी खबीस सास मेरा खून ही पी जाएगी। बस अब चलती हूँ। बशीरा बीबी ने झट अपनी मैरी चादर ओढ़ ली और पर्दा उठाकर पैरों में चप्पल पहनकर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। बावर्ची खाने में बैठी सुगना और बाहर चारपाई पर बैठी अम्मा दोनों ने यूं सांस बाहर निकाला जैसे फेफड़ों को वलाजत से खाली कर रही हों। सुगना की बावर्ची खाने में दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। वो जल्दी से बाहर निकली और अपने घर के वाहिद कमरे में चली गई। स्कूल का नीला यूनिफॉर्म उतार कर उसने अपने घर के बदबूदार फटे हुए कपड़े पहन लिए। बगलों में वाफर पसीने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर तार तार हो चुके थे। अब उसके पास इतना वक्त ना था कि वो इन कपड़ों को सीने बैठती। जल्दी से बड़ी काली चादर ओढ़ ली। यूनिफॉर्म की जेब से बड़ी एहतियात के साथ उसने अपनी तनख्वाह निकाली। मबलग 2000 अब उसकी मुट्ठी में थे। मुट्ठी इन पैसों से यूं दहक रही थी जैसे बहुत से जुगनों उसने मुट्ठी में कैद कर ली हों। इसमें से 1000 रुपया उसने बड़ी एहतियात के साथ पाई पर रखे हुए बर्तनों के नीचे अखबार के अंदर छुपा दिया और दूसरा 1000 रुपया उसने छोटे से सुर्ख पर्स में डालकर गिरेबान में उड़स लिया। पैरों में भी हवाई चप्पल डाली जो कसरत इस्तेमाल से इस हद तक घिस चुकी थी कि हर तरह की सतह ज़मीन आसानी से महसूस की जा सकती थी। सुगरा को अम्मा की बशीरा के साथ मिलकर की गई बातों का काफ़ी गुस्सा था, लेकिन वो फितरतन अब इतनी बेमरोवत ना थी कि बूढ़ी सास का बिल्कुल ख्याल न करती। ना रहने दो अम्मा, मैं आकर कर लूँगी। सुगरा स्पॉट टची में बोली। कहाँ जा रही है तू? अम्मा झाड़ू फेंक कर सीधी हो गई। बाजार जा रही हूँ, कमरे में मुन्नी सो रही है, गली में काका और फरीक खेल रहे हैं, उन्हें साथ ले जाऊंगी। क्यों, मिल गई तनख्वाह? अम्मा कुरेदने वाले अंदाज में बोली। हाँ, सुगरा ने मुख्तसर जवाब देकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। हाँ ठीक है, ईद आने वाली है और बच्चों की हालत तो बड़ी ख़राब है। मुन्नी का जोड़ा तो बिल्कुल जवाब दे गया था और काके की कलौती पैंट भी घुटनों से फट गई थी। बड़ी फरी तो अब 3 कपड़े मांगती थी। सूट की कमीज़ सलामत थी तो शलवार फट गई थी, शलवार ठीक की थी तो कमीज़ जगह जगह से उधड़ गई थी, और जो दोनों की हालत कुछ बेहतर थी उसके साथ दुपट्टा नहीं था। अम्मा सर हिलाते हुए सोच रही थी। दरवाजे का पर्दा उठाते हुए सुगरा रुक गई। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने नहीं नहीं तो बच्चों को पूरा कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 8 साल पहले नसीब की संगत में सुगरा की ज़िंदगी कितनी आसान और सहल थी। छोटी छोटी खुशियाँ मनाना, रूठना मनाना, सास की घर की लड़ाइयाँ, बशीरा की बदजुबानी, सब कुछ था, लेकिन सुगरा को कुछ भी बुरा ना लगता था। नसीब की हमराही में वो बड़े से बड़े तूफ़ान का मुकाबला कर सकने की हिम्मत रखती थी। फिर ये सास और बशीरा तो कुछ भी नहीं थी। अम्मा फितरतन इतनी बदलिहाज न थी, लेकिन अब बशीरा आ जाती तो अम्मा के रंग ढंग भी बदल जाते। अब सुगरा के वजूद में कीड़े और ख़राबियाँ ही नजर आती। बशीरा बीबी के जाने के बाद इसी तरह का असर उस पर चढ़ा रहता, जैसे गैस वाली बोतल पीकर पेट में गैस भर जाती है और फिर वक्फे और वक्फे से डिकार आती रहती है। यही हाल अम्मा का हो जाता। लेकिन सुगरा को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसका घर था, उसका चाहने वाला था, की मोहब्बत का दम भरने वाला था, लेकिन ज़िंदगी ने यूँ पलटा खाया कि वो खुद एक लम्हे के लिए यूँ थम गई जिस दिन कफन में लिपटा नसीर उससे जुदा होकर मनो तली मट्टी जा सोया। वो तीनों बच्चों को लेकर यूँ पथराई खड़ी थी कि अम्मा की कड़वे, बशीरा की गालियाँ उसे कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। सिर्फ एक खला था जो उसके सामने था, जिसमें उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, कोई सिमत और कोई मंजिल नहीं थी। वक्त के साथ साथ जब चीज़ें दोबारा उसके जहन में उभरने लगी तो उसे मालूम हुआ कि जवानी की बेदगी में सिर्फ दुख ही नहीं होता, बल्कि बेचारगी और ज़ात भी होती है। हर कोई जवान बेवा को मिठाई की वो दुकान समझता है जो चौराहे में खुली पड़ी हो, और हर लफंगा हाथ बढ़ाकर लड्डू गुलाब जामुन पर चिपकता है। तब उसे मालूम हुआ कि ऐसी बदलिहाज बदजुबान झगड़ालू सास भी नेमत हो सकती है। ये सुगरा पर चौकीदार बनकर बैठ गई, गोया वो कोई खजाना थी जिस पर सांप कुंडली मारकर बैठा था। अम्मा की वजह से उसे स्कूल में मुलाकात मिल गई थी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता घिसटने लगी। देव की हालात की तंगी, बच्चों की कफालत, सास की बदकलामी, हर चंद सुगरा के नातवा वजूद को कभी बखेर देती और कभी मजबूत बना देती। एक बात का सुगरा को एहसास था कि सुगरा के लिए अम्मा एक ढाल थी जिसके पीछे करके दुनिया की हफ्स भरी निगाहों का मुकाबला कर सकती थी। बाजार में इतना रश था कि कदम कदम पर धक्के और सर से चादर सिरके जा रही थी। वो काके और फरी का हाथ पकड़े तेज तेज चल रही थी। महंगाई इस कदर थी कि कितनी ही दुकानों पर वो भाव ताव न कर सकी।
بڑی مشکل سے اس نے مناسب قیمت پر ننھی کی سینڈل اور فراق خریدا۔ اگلی چند دکانیں کاکے کی پینٹ قمیض کے لیے کھنگال ڈالیں۔ کسی جگہ بھاؤ نہ ٹھیک پڑتا اور کہیں کاکے کو کچھ پسند نہ آتا۔ بڑی مشکل سے ایک دکان پر اس نے پینٹ قمیض پسند کی۔ ابھی بھی کاکے کی ضد جاری تھی، مجھے کالی نہیں نیلی پینٹ چاہیے، 2 نمبر نیلی، 50 روپے زیادہ مہنگی ہے۔ دکاندار کچر کر بولا، نہیں بس یہی ٹھیک ہے۔ سگرا نے 2 تھپڑ کاکے کو لگائے، بس اب یہی ٹھیک ہے، اب زیادہ بکواس نہ کر۔ فری تو ہر چوڑیوں اور مصنوعی زیورات کی دکان پر رک جاتی۔ سگرا اس کا بازو مروڑ کر اسے آگے کرتی، لیکن کچھ دور چل کر وہ پھر رک جاتی۔ ہاں، یہ موتیوں والے کانٹے اور ہار لینے ہیں، اچھی چیزیں ہیں، تجھے کانٹوں ہاروں کی پڑی ہے، اور مجھے ابھی تیرے لیے عید کا سوٹ خریدنا ہے، پھر میں تاروں والا سوٹ لوں گی جیسا پچھلی عید پر نازی نے پہنا تھا۔ ایک جگہ پر اسے چائے کے کپ نظر آ گئے، کپ بھی تو سارے چٹک گئے ہیں۔ اس نے جھٹ سے 6 کپ خرید لیے۔ ہاں، میرا سوٹ اور ہار کب لوگی؟ فری ٹھنک کر بولی، کم تو لے لیتی ہوں، کیوں منی اور کاکے کی چیزیں تو فوراً خرید لی، میری باری آئی ہے تو زبان نہ چلا، یہ طرح چل، مری جا رہی ہے، ایسے بھی تو دیکھ لوں۔ بڑی بحث و تکرار کے بعد ایک دکان سے فری کے سوٹ کا کپڑا خریدا۔ فری کو تو وہ کپڑا بالکل پسند نہ آیا، لیکن سگرا کی تحقمانہ نگاہوں سے ڈر کر خاموش ہو گئی۔ اچھا اب ہار تو لے دو، فری چلتے چلتے دوبارہ بولی۔ ایک دکان پر رک کر سگرا نے سستا سا کانٹے ہاروں کا سیٹ بھی لے لیا۔ فری کی آنکھوں میں خوشی کی چمک سے سگرا کے دل میں سرور سا آ گیا۔ ماں اب گھر چلو، کاکا جو شاپ پر بیگ اٹھائے چل رہا تھا اکتا کر بولا۔ اچھا چلتے ہیں۔ سگرا نے سکھ پرس میں جھانکا تو اس 1000 روپے میں سے 200 روپے مڑے پڑے تھے۔ سوچا اب کی بار کیوں نہ بستر کی چادریں خرید لوں، نہیں کیوں نہ پلیٹیں لے لوں، ساری ہی تو خراب ہو گئی ہیں۔ اس خیال کو بھی اس نے رد کر دیا۔ ایسا کرتی چلتے ہوئے خود ہی ایک چیز سوچتی اور پھر خود ہی رد کر دیتی، پردے لے لیتی ہوں تو بھلا 200 میں پردے کہاں آئیں گے؟ اسے اماں کا خیال ہے، اماں کی جوتی بھی تو بالکل ٹوٹ گئی تھی، 2 بار وہ قادر موچی سے بنوا چکی تھی، اور اس کی چادر بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ ایک بار جب بشیرہ اپنی ساس کے ساتھ انہیں ملنے آئی تھی تو اس کی ساس نے سفید رنگ کی چکن کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اماں کتنی ہی دیر تک حیرت بھرے لہجے میں اس سفید چادر کی تعریف کرتی رہی۔ کپڑے کی دکان پر سگرا کو ویسی ہی چادر لٹکی ہوئی نظر آئی۔ بڑی کشمکش کے بعد اس نے وہ چادر خرید لی، باقی بچے 50 روپے۔ وہ بڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ 150 روپے کی صرف چادر سے اماں کے لیے پلاسٹک کی چپل لے لی۔ دوپہر کی اماں اور بشیرہ کی ہونے والی باتوں سے سگرا کا دل تو بہت کھٹا ہو چکا تھا، لیکن خیر اور شر کی اندرونی جنگ میں سگرا کی فطرت کا جھکاؤ ہمیشہ خیر کی طرف رہا، سو اس نے اس بار بھی اپنے لیے خیر ہی چنی۔ روتا کھولنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ سگرا بچوں اور سامان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اس بار تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ نیچے سے اماں نے جھاڑو لگا کر مختصر سے ذہن کو چمکا دیا تھا۔ کھرے میں پڑے میلے کپڑے بھی دھل کر تار کی زند بن چکے تھے۔ باورچی خانے سے آلو کی سبزی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اماں سین میں بیٹھی پکوڑوں کا مسالہ تیار کر رہی تھی۔ دونوں بچے سامان سے لدے پھندے دادی کے گرد آ بیٹھے۔ ہائے ہائے کب وقتو، کچھ تو تمیز سیکھ لو، اماں گھبرا کر بولی۔ دیکھو دادی ہم کیا لائے ہیں۔ یہ دیکھو دادی میرے کانٹے، فری نے اپنے کانٹے کانوں سے لگا کر پوچھا۔ دادی یہ دیکھو میری پینٹ شرٹ، اور دیکھو دادی اماں نے کتنے پیارے کپ لیے ہیں چائے کے۔ توبہ توبہ، یہ بے صبرے، آرام سے دکھاؤ، تم لوگوں نے تو مجھے پاگل ہی کر دیا۔ اماں ان کی بے چینی پر ہنس کر بولی۔ اس میں کیا ہے؟ اماں نے کالے شاپر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ دادی بوجھو بھلا کیا ہے اس میں؟ فری دادی کی بے چینی سے لطف اندوز ہونے لگی۔ مجھے کیا پتا، میں کوئی بازار گئی تھی تم لوگوں کے ساتھ۔ یہ دیکھو دادی اماں نے تمہارے لیے چادر لی ہے، اور ساتھ میں یہ چپل بھی۔ سگرا خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی دادی اور پوتا پوتی کی باتیں سن رہی تھی۔ چادر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اماں کے چہرے پر وہی خوشی تھی جو کانٹے پا کر فری کی آنکھوں میں آئی تھی۔ اماں نے نظریں اٹھا کر سگرا کی طرف تشکر سے دیکھا جس میں احسان مندی تھی۔ ارے تم لوگ اپنی ہی چیزیں دکھاتے جا رہے ہو، تمہاری اماں نے اپنے لیے کیا لیا ہے؟ اماں شاپروں کو الٹ پلٹ کر پوچھنے لگی۔ ہائے دادی اماں نے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیا۔ فری بھی حیران ہو کر بولی۔ کیوں سگرا، تو نے کچھ نہیں لیا اپنے لیے؟ اماں نے پوچھا۔ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں تھا اماں، میں نے کیا لینا تھا؟ سگرا نے چادر اتار کر تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ تجھے کیوں نہیں کچھ چاہیے تھا؟ اماں کی آواز میں غصہ امڑ آیا۔ بس اب میرے بچے پین اوڑھ لیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اچھا تیرے لیے یہی کافی ہے، اور تو خود بچوں کے سامنے فقیر نہیں بنی رہے۔ اماں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھہر میں ابھی آتی ہوں۔ جب باہر آئیں
تو ان کے ہاتھ میں گلابی رنگ کا جارجٹ کا سوٹ لہرا رہا تھا۔ یہ لے، اماں نے سوٹ سغرا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ میں باجی نسیم کے گھر گئی تھی تو انہوں نے مجھے دیا تھا، ساتھ میں 200 روپے عیدی بھی تھی۔ مگر اماں، تو بشیرہ سے کہہ رہی تھی کہ تجھے کسی باجی نے کچھ نہیں دیا۔ سغرا حیرانی سے بولی، ہے نا تو پاگل، اس سے بتا دیتی تو نہ رہنے دیتی میرے پاس۔ یہ تو میں نے تیرے لیے سنبھال رکھا تھا۔ میرے لیے اماں؟ اب کی بات سغرا کی آنکھوں میں آسان مندی جھلک رہی تھی۔ تو اور کیا، تیرے لیے، اپنے نصیر کی نشانی کے لیے، اپنے گھر کی عزت کے لیے۔ سغرا بے اختیار اماں کے گلے جا لگی اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ان ننھے ننھے پانی کی قطروں سے دل کا میل کتنی آسانی سے دھل گیا۔